ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے چکن بریانی، مٹن بریانی۔ دعویٰ یا دعوت کا مطلب چکن بریانی یا مٹن بریانی نہیں، دعوت کا مطلب ہے این انویٹیشن، کسی کو بلانا، اور انویٹیشن صرف ایک آؤٹ سائڈر، ایک باہر کے انسان کو دی جا سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور جب ہم مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے اصلاح، ٹو ریپیئر، ٹو امپروو۔ حالانکہ دونوں لفظ انٹرچینج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ غیر مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام کے قریب لے کے آتے ہیں، صحیح عربی لفظ ہے دعویٰ، اور جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ دعویٰ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور دعویٰ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کچھ لیس افیکٹو ہے اور کچھ اور افیکٹو ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کی دعوت غیر مسلم کو دینے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں 1000 اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ مان لو اگر وہ غیر مسلم جو آپ فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا، تم مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، تم نے اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، تم وہ مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں، تم وہ مسلمان ہیں جو خواتین کو پردے کے اندر رکھ کے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ چند شبہ اس غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے اچھائیاں کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے، آپ کو کیا چیز اسلام میں پسند نہیں ہے، اور میں اس کو کمفرٹیبل کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہے اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو لگتا ہے اسلام میں غلط ہے آپ دل کھول کے مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ جو بھی چاہے اسلام کے بارے میں غلط جو سمجھتا ہے وہ کھل کے کہہ سکتا ہے، تو غیر مسلمان 3 یا 4 سوال کرتے ہیں، یا 3 یا 4 چیز اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ 3 یا 4 چیز اکثر جو اسلام کے 20 سب سے کامن، سب سے عام سوالات اسلام کے خلاف جو ہے وہ ان 20 سوالات میں سے ہی ہے۔ اکثر اگر کوئی مسلم 3 یا 4 سوال کریں گا اسلام کے بارے میں، اکثر وہ 3 یا 4 سوالات جو اسلام کے 20 سب سے زیادہ کامن مسکنسیپشن، 20 سب سے زیادہ غلط فہمیاں، ان میں سے ہی آئی ہیں اکثر۔ اور جب آپ ان سوالات کا جواب دیں گے تو اس غیر مسلمان کا ذہن اور کھلا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فلسفی ہے، جب کپ فل ہے اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے، یا گلاس فل ہے اس میں پانی ڈالیں گے، تو وہ پانی اوور فلو ہوگا،
تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پانی کو پھینکو، کپ کو ایمٹی کرو، گلاس کو خالی کرو، اس کے بعد جب پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اس گلاس میں رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات آپ غیر مسلمانوں کے غلط فہمی کو دور کرو، اس کے بعد 1000 کے بدلے 100 یا 50 بھی اچھا یہاں پیش کریں گے اسلام کے بارے میں، وہ غیر مسلمان اس کو کھلے ذہن سے سنیں گا، اور ہائی چانسز ہے کیا اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل پہ ہو، انٹرنیشنل ریڈیو اسٹیشن پہ ہو، انٹرنیشنل میگزین پہ ہو، یا انٹرنیشنل نیوز پیپر پہ، ہم دیکھتے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا ہے۔ آج کی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کیا یہ غلط فہمیاں کو دور کرے، اور جس طریقے سے یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات بدلتے رہتے ہیں۔ جو یہ 20 کامن مسکنسیپشن، یہ 20 غلط فہمیاں جو 20 سال پہلے تھے، آج ڈیفرنٹ ہے، 20 سال بعد شاید چینج ہوں گے۔ تو جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ سوالات، یہ شبہات غیر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے نمبر 1 غلط فہمی تھی اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے، نمبر 1 تھا، ٹاپ آف دا چارٹس۔ لیکن 9/11 کے بعد جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا نیو یارک میں، اس کے بعد ٹاپ آف دا چارٹس چینج ہو گیا۔ ابھی نمبر 1 غلط فہمی ہے جہاد کے بارے میں، جہاد۔ نمبر 2، اسلام ایک دہشت گرد کا مذہب ہے۔ نمبر 3، مسلم فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے۔ نمبر 4، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ نمبر 5، اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے۔ چھٹا، اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تو اسلام میں خواتین کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ 7، اسلام خواتین کو حجاب میں رکھ کے ذلیل کیوں کرتا ہے۔ نمبر 8، اگر اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 9، اگر اسلام سارے عالم کے لیے ہے تو غیر مسلم کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ نمبر 10، اسلام میں گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے، نان ویج کیوں کھاتے ہیں جب آپ جانوروں کا قتل کیوں کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے 20 سوالات ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، میری تقریر ہے اور ان سارے سوالات کا جواب ہے۔ کتاب بھی موجود ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، اور یہ تقریر انگریزی اور اردو میں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی۔
اور جب بھی ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کو اس کے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے متعلق جواب دینا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جواب 4 لیولز کے ہونا چاہیے. جواب دینا آسان ہے، مطمئن جواب دینا مشکل ہے. تو آپ کا جواب مطمئن ہونا چاہیے. نمبر 1، آپ جب جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث سے. اسلام کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. نمبر 2، کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. جو آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، جو غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اس کے کتاب، اس کی مذہبی کتاب، اگر وہ کرسچن ہے تو بائبل کوٹ کیجئے، اگر ہندو ہے تو وید کوٹ کیجئے، اپنشد کوٹ کیجئے. دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کی مذہبی کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کا ذکر کرو. اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان. نمبر 3، وہ آنسر سائنٹیفک ہونا چاہیے. اور نمبر 4، وہ جواب ریزن اور لاجک کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ جواب یہ چاروں طریقے سے دیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، مجھے چٹ آئی کہ مائک کلوز کرو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ مائکروفون کا ہینڈل کر رہا ہے اس کا والیوم انکریز کرو. مائک کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. آپ مجھے چٹھی بھیجیں، مائک کو کلوز کرو. یہ مائکروفون پہ بات کرنا، اس کے اندر میں ماہر ہوں. کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے منہ سے مجھے پتا ہے. تو میری التجا ہے کہ جو بھی آڈیو کے اوپر ہے، یہ میرے تقریر کے آخری حصے میں بات کروں گا. میں مائکروفون کتنا دور ہونا چاہیے، کب نزدیک آنا چاہیے. تو آپ اپنا پیشہ برابر سے کریے. جو بھی آڈیو پہ ہے اس کے گین کو انکریز کرو. گین مطلب والیوم کو. جزاک اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب ماشاءاللہ زیادہ گین کر دیں. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب 4 کیٹیگری میں ہونا چاہیے. چاروں شعبے میں اس غیر مسلم کو مطمئن کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلا ہے قرآن اور صحیح حدیث، اپنی شریعت. شاید وہ قرآن میں مانے نہ مانے، لیکن ہمارا جواب ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن وہ غیر مسلم وہ قرآن میں نہیں مانتا ہے. تو جب میں جواب دیتا ہوں اس کی مذہبی کتابوں سے، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے گیتا ہو، تو وہ اس کتاب میں یقین رکھتا ہے تو اسے ماننا لازم ہے. مجھے ماننا لازم نہیں، لیکن اس کو ماننا لازم ہے. تو میں اس کے کتاب کا حوالہ دے کے اس سے ثابت کروں گا جو اسلامک نقطہ نظریہ ہے. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مذہبی نہیں ہے، وہی کوئی مذہب میں مانتا ہی نہیں ہے، نام کا ہندو ہوئے گا، ہو سکتا ہے نام کا کرسچن ہے. لیکن جو مذہب میں نہیں مانتے وہ اکثر مانتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس میں. تو میرا تیسرا جواب ہوگا سائنٹیفک طریقے سے، اور چوتھا ہوگا ریزن اور لاجک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اگر یہ آپ جواب
یا اسلام کے شبہات کا جواب یہ چاروں لیول کے دیں گے تو ہائی چانسز ہے، ہائی ممکنات ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جواب سے سہمت ہوگا. اور جب آپ یہ غلط فہمیاں دور کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد آپ 20 25 15 اچھی بات کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ اسے قبول کریں گا. تو سب سے پہلے اسٹریٹجی دعویٰ کی ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کرو، اس کے دل کو صاف کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو. ایک بار ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، تو وہ کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے آپ کی بات سنیں گا. اور آپ دنیا میں کدھر بھی جائیے، چاہے یو ایس اے جائیے، یو کے جائیے، کینیڈا جائیے، یورپ جائیے، انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، کدھر بھی جاؤ، یہ 20 شبہات کامن ہیں، سیم ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے 1 یا 2 شبہات ایڈیشنل ہوں گے. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں ربا، انٹرسٹ بہت عام ہے. تو وہ کہیں گے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام کیوں ہے؟ وہ ایڈیشنل کوشچن ہے. لیکن وہ 20 کامن کوشچن سیم رہیں گے، وہ 20 غلط فہمیاں سیم رہیں گے، 1 یا 2 ایڈیشنل سوالات ہوں گے. ہر مسلمان یہ 20 شبہات کے جواب چاروں لیول پہ یاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں، اور ریزن اور لاجک کی روشنی میں. انشاءاللہ وہ چاہے وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا پائے گا، لیکن اس کے دل میں جو نفرت ہے کم از کم وہ تو دور کرے گا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ تو دور کرے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلمان کے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دعویٰ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ 20 سوالات کے جوابات آپ اگر میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے zakirnaik.com، آپ جوابات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اس کے اوپر ویڈیو کیسٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ خالی ٹائپ کیجئے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ذاکر نائک، آپ کو ویڈیو آ جائیں گے. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ذاکر نائک، ویڈیو آ جائیں گے انگلش میں. اسی لیے میں سارے شبہات کا جواب نہیں دوں گا، اسے کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ڈیٹیل میں کرنے کے. اسی لیے میں تقریر کرتا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقریر ہے. پارٹ 1 تقریباً پہلے 12 سوالات کے جواب ہے، 12 شبہات کے جواب ہے، اور پارٹ 2 میں باقی 8 اور 2-3 ایکسٹرا کے جوابات ہیں. تو یہ تھی پہلی اسٹریٹجی کہ آپ غلط فہمیاں کو دور کرو، اور انشاءاللہ وہ غیر مسلمان کا ذہن صاف ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور وہ اسلام کے پیغام کو کھلے ذہن سے، کھلے دل سے سنیں گا، اور ہائے ممکنات ہے کہ وہ اسلام کے اچھائیوں کو قبول کریں گے. نمبر 2، دوسری اہم اسٹریٹجی، یا میں کہتا ہوں ماسٹر کی دعویٰ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، لیکن یہ آیت کوئی بھی غیر مسلم مذہب کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے۔